آج سے 2 سال وہ بات ہی آپ کو نا تھوڑی پرانی سنائیں گے جو جب آپ ہوں گے نہیں. وہ بار بار کہیں گے 2 سال پہلے جب آپ نہیں نہ ہوتی تھی تو تب یہاں پہ ایک فنکشن ہوا تھا. وہ بار بار ایسی بات کریں گے, آپ کو پتا چلے کہ ہاں میں تو تب نہیں تھی. یہ بات میرے ویسے مائنڈ میں آئی ہے, یقین کریں گے جو میں ادھر سے چل کے ادھر آیا ہوں نا, اس دوران یہ بات میرے مائنڈ میں آئی ہے کہ میں نہ تو کوئی ایسی تیاری کے ساتھ یہاں پہ آیا ہوں کہ میں نے آپ کو یہ باتیں سکھانی ہیں. ہاں چلیں ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے, 2-4 اور باتیں کرتے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں نو ڈاؤٹ سب لوگ اچھے ہیں, سب پڑھاتے ہیں, میں بھی پڑھا رہا ہوں, لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ جو بھی پڑھاتے ہیں وہ آپ بالکل ٹھیک پڑھاتے ہیں, لیکن اس کو مزید بہتر بھی کیا جا سکتا ہے. کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایسے کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا کل میں نے فلاں چیز پڑھانی ہے تو وہ میرے مائنڈ میں ہے, میں نے وہ پڑھا دینی ہے. ایک بلا کیا ہوتا ہے, آپ وہ چیز کسی اور سے اگر کہیں یوٹیوب سے کسی بک سے ایک دفعہ دوبارہ پڑھ کے جب آتے ہیں نا تو بہت ساری اس میں نئی چیزیں آتی ہیں. آپ میں سے اگر کسی کو بھی, جیسے میں میتھ کا ٹیچر ہوں, آپ میں سے اگر کسی کو بھی کوئی بھی میتھ کا ٹاپک آتا ہوگا, میں پڑھاتا ہوں آپ کو, اس کے بعد وہی ٹاپک آپ کو تھوڑا اور طرح کا آتا ہے. پہلے بھی وہ آتا تھا, ہاں, یا پھر چلیں میں بات کو بدل دیتا ہوں, میں تھوڑی سی اس میں آج ہی ڈالتا ہوں. وہی ٹاپک آپ مجھے پڑھائیں تو ہو سکتا ہے میں کہوں کہ جیسا مجھے پہلے آتا تھا نا, مجھے ایک بات ایکسٹرا آ گئی ہے, انہوں نے مجھے کچھ بتایا ہے, ٹھیک ہے, تو ایسا ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نو ڈاؤٹ چیزیں آپ کو آتی ہیں, اس کے باوجود آپ اس کے اندر مارجن رکھیں کہ آپ اس کو بہتر پڑھا سکتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے مجمل صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو وہ ایک اپنا لیکچر تیار کر رہے تھے, تو کہتے ہیں سر یہ کتاب میں نے 3 دفعہ پڑھا دی ہے, ابھی میں نے یوٹیوب سے دوبارہ اس کو دیکھا ہے, ایک اور بک سے دیکھا تو 5-6 چیزیں نہیں آ گئی. تو میں نے ان کو کہا آپ ایک دفعہ اور پڑھو گے نا تو اور بھی نئی چیزیں نکلیں گی, ابھی بھی یہ آخر نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا ایک حدیث ہے بڑی مشہور کہ 2 قسم کے جو بھوکے ہیں وہ کبھی سیر نہیں ہوتے, ان کا پیٹ نہیں بھرتا. وہ کون سے ہیں؟ ایک دولت کا اور ایک علم کا. دولت کا ہم سب نے دیکھا ہوا ہے, اب دیکھ لیں مجھے بھی دولت کی بھوک ہے, کون کہتا ہے اچھا اس بات کی ہمیں سمجھ ہے کہ واقعی جو دولت کا بھوکا ہے نا وہ کبھی فل نہیں ہوگا, وہ یہی کہے گا اور آ جائے اور آ جائے. اب حدیث تو سچی ہے نا, دوسری بات بھی سچی ہوگی, علم کا بھوکا جو ہے وہ بھی کبھی سیر نہیں ہوتا, لیکن ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے. اب یقین کریں جو لوگ علم کی باتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یہ میں نے اس بک سے پڑھا ہے تو یہ ٹاپک ایسے تھا, میں اس کو کسی اور بک سے دیکھتا ہوں, پھر کسی اور بک سے دیکھتا ہوں. نو ڈاؤٹ آپ کہیں گے ہمارے پاس چھوٹے بچے ہیں, وہ ایک الگ کیس ہے, میں تو آپ کو اوور آل بات بتا رہا ہوں. تو آپ کو ہر دفعہ نئی چیزیں ملیں گی, آپ ضرور ڈسکس کریں. بات یہ بھی ہوتا ہے کہ میں تو پچھلے 10 سال سے یہ ایسے ہی پڑھا رہا ہوں, ہو سکتا ہے 10 سال سے غلط پڑھا رہے ہوں. تو پوچھنے کے معاملے میں عاجزی والا جتنے بھی معاملے ہیں نا ان میں آپ کو عزت ہی ملنی ہے, پکی بات ہے. آپ کر کے دیکھ لینا, وہ الگ بات ہے ہم کریں نا اور ساری زندگی جو ہے وہ گزر جائے. اپنی پرفیکشن کی طرف آپ جا سکتے ہیں. اب میں آپ کو اس کے اندر ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, وہ یہ ہے, تنزیل صاحب میری ویڈیو بنا رہے ہیں لیکن پھر بھی میں ان کو ایک بات میں ایڈ کرتا ہوں. تنزیل صاحب آپ کو پتا ہے علی اکبر جو کرکٹر تھا, ہمارے حافظ آباد کے اندر ایک کرکٹر ہے علی اکبر اس کا نام ہے, وہ بہت اچھا بیٹسمین تھا, ہے ابھی بھی وہ. اچھا اب وہ کیا, میں نے ان کو ایک دفعہ میں ان کو بالنگ کروا رہا تھا, تو اب ہارڈ بال جو کرکٹ ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے جتنی آپ نے جتنا ساز و سامان زیادہ پہنا ہے نا تو اس سے یہ کنسیپٹ نکلتا تھا یہ ڈرتا ہے. وہ آپ کو پتا ہے پیڈز ہوتے ہیں, ہیلمٹ ہوتا ہے, ہیلمٹ جو پہنتا تھا اس کے بارے میں یہ ہوتا تھا اس کو ڈر لگتا ہے. اچھا اب میں ان کو بالنگ کروا رہا ہوں تو میری جو بال ہے وہ میرے خیال سے ان کی تھائی سے بھی اوپر نہیں جا رہی. اچھا انہوں نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے, اب ہیلمٹ پہن کے وہ کھیل رہے ہیں, تو میں نے ان کو جا کے میں نے کہا کہ آپ کو ڈر لگ رہا ہے. میں نے کو یہ کہا, میں چھوٹا تھا نا, میں نے کہا آپ کو میری بال سے ڈر لگ رہا ہے. وہ کہتے ہیں ڈر نہیں لگ رہا, تمہاری بال تو یہاں سے اوپر نہیں آ رہی, میں اصل میں ہیلمٹ جو ہوتا ہے نا جب ہیلمٹ پہنتے ہیں تو اس کے اندر سے بال کے اوپر نظر سیٹ کر رہا ہوں, مشکل ہوتا ہے. ہیلمٹ میں نے پہنا 2-4 دفعہ, ہیلمٹ پہنے نا بندے کو چکر آ جاتے ہیں. ہیلمٹ پہن کے اس کے اندر سے پھر بال کو دیکھنا اور اپنی پریکٹس کرنی. میں تو اپنی پریکٹس کر رہا ہوں جو میرا کل میچ ہے اس کے لیے, تمہاری وجہ سے نہیں. اب یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں ایک پوائنٹ پتہ کیا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 2-4 بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سوچیں ان کو میں کیوں بورڈ پہ پڑھاؤں, میں ان کو کیوں پڑھاؤں, وہی بات کہ اس کے لیے میں ہیلمٹ کیوں پہنوں. تو آپ نے ان کے لیے نہیں بورڈ پہ پڑھانا, آپ نے پتہ کیوں بورڈ پہ پڑھانا ہے, اور آپ نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بھی اچھا پتہ کیوں پڑھانا ہے, اپنے لیے. اب آپ کہیں گے اپنے لیے کیا, آپ اپنے لیے پڑھائیں, آپ اچھے اسکول میں چلے جائیں گے, یہ بھی اچھا اسکول ہے. تنزیل صاحب یہ ویڈیو میں آپ کو اپنا کاٹ دینا.
مطلب یہ کہ آپ اور بڑے اسکول میں چلے جائیں گے, آپ اور کسی کالج میں چلے جائیں گے, یہ آپ نے اس لیے پڑھانا ہے بورڈ پہ, اس لیے نہیں پڑھانا کہ یہ 2-4 بچے ہیں ان کو تو میں بیٹھ کے بھی اگر کہوں گی نا کہ یہ 2 + 2 4 ہوتا ہے, لیکن اگر آپ ان کے لیے بھی اٹھ کے جا کے ان کو بتائیں گی کہ چلے میں کچھ لکھتا ہوں ایسے کہ آپ ان کو بتائیں گے نا 2 + 2 = 4, تو پھر جب وہ دیکھیں گے, پھر جب آپ بولیں گی ایسے تو یہ زیادہ افیکٹو ہوگا. وہ اگر آپ بیٹھ ان کو بتائیں گے کہ 2 + 2 4 ہوتا ہے تو وہ اور ہوگا. تو یہ جو میں نے کام کرنا ہے نا اٹھ کے, یہ میں نے اپنے لیے کرنا ہے. کیوں اپنے لیے کرنا ہے؟ کیونکہ میں نے اپنے کل والے میچ کے لیے, جب میں نے کہیں اچھی جگہ پہ, مزید اچھی جگہ پہ جو میں نے جانا ہے, یہ اس کے لیے, ٹھیک ہے. تو ڈیفینیٹلی اس سے فرق پڑے گا, اس سے فرق پڑے گا. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک میں اور آپ سے پوائنٹ شیئر کر دیتا ہوں, یہ میرے مائنڈ میں بھی پوائنٹ ہے, میں تھوڑا سوچ رہا تھا. آپ کو میری باتوں میں کوئی اگر کوئی آپ کو لگ رہا ہے ایسا کچھ ہے تو آپ مجھے وہ درمیان میں مینشن کریں کہ سارے ہم اس بات سے اختلاف کرتے ہیں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کسی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں. ہاں آپ اختلاف کریں گے, میں آپ کو کہوں گا, آپ مجھے کہہ سکتے ہیں ہم آپ کی اس بات سے ڈس ایگری ہیں, تو میں کہہ دوں گا کہ چلیں آپ کو ایسے لگتا ہے لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا, بس اس میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے آپ کی کلاس میں ذہین بچے موجود ہیں, کوئی ذہین بچہ ہوتا ہے, ایک آدھا ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. کوئی امیر بچہ بھی ہوتا ہوگا, ہوتا ہے, غریب بھی ہوتا ہوگا, ٹھیک ہے. اب دیکھنا آپ یہاں سے ایک پوائنٹ ہے, آپ کی کلاس میں ہر طرح کا بچہ موجود ہے. اب آپ کو پتہ ہے آپ یہ ایک انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, پتہ کس طرح کی, اگر آپ اب اپنا کام سنیں گے. اچھا میں کہہ رہا تھا کہ اب کلاس میں ہر طرح کے بچے موجود ہوں گے. اب ڈیفینیٹلی سارے بچوں نے نہ تو ڈاکٹر بننا ہے, ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. اب کیا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ اس میں دیکھیں میں ایک ٹیچر ہوں, آپ یقین کریں مجھے پتہ ہے آپ کے جو آپ کے مسائل ہیں نا, مجھے پتہ ہے آپ نے کہا ہاں جی سر آپ کو پڑھانا پڑے, آپ کو پتہ چلے بچوں کے کیا مسائل ہوتے ہیں, ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں اس کے باوجود ہمیں ہی کہا جاتا ہے آپ اور محنت کریں. یہ ساری باتیں مجھے پتہ ہے, یہ بھی ہم بھی کہتے ہیں, یہ باتیں مجھے پتہ ہے. آپ یہ اگر یہ کہنا بھی چاہتے ہیں تو میں نے سن لی ہے ایک طرح سے. اچھا ہر طرح کے بچے موجود ہیں. اب فرض کریں میں اپنی کلاس میں آیا ہوں, تو میں اپنی کلاس میں آ کے نا میں کوئی آن لائن بزنس بھی کرتا ہوں, جیسے کہ آج کل موسٹلی ہوتا ہے. اچھا میں بچوں کے ٹائم کے دوران, ان کو پڑھانے کے دوران اگر اپنا ساتھ ساتھ آن لائن بزنس بھی کرتا رہوں, ہو سکتا ہے میں کہوں کہ یہ ضروری ہے میں کوئی 200-300 کما بھی لوں, ایک تو میری یہ ارننگ ہو گئی. لیکن آپ کو پتہ ہے اس سے بیٹر ارننگ جو میں چھوڑ رہا ہوں وہ بلا کون سی تھی. اگر میں وہی ٹائم بچوں کو پراپر دیتا تو کل کو وہ جو انٹیلیجنٹ بچہ تھا نا, اس نے کل کو جب کچھ بننا تھا, اس نے جب ڈاکٹر بننا تھا, تو اس نے جب میں نے اپنے کسی مریض کو یا خود جانا تھا تو اس نے کہا تھا یہ میرے وہ والے سر ہیں جو مجھے بہت اچھے طریقے سے پڑھاتے تھے, لہٰذا ان کا جو 20,000 بل بنا ہے ان کو واپس کریں. تو وہ جو میں نے 200 کمایا تھا نا وہ 20,000 ہونا تھا, ساتھ میں عزت بھی ہونی تھی. وہ جو امیر بچہ ہے نا, جب اس نے بھی دیکھا نا کہ یہ ٹیچر میرے اوپر بڑا کھپتا تھا, یہ بڑا پولائٹ بھی تھا, تو اس نے بولا کیا کرنا ہے, اس نے کہنا ہے, اس نے کل کو کہنا ہے کہ پاپا میرے فلاں جو ٹیچر ہے نا وہ کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں, تو میں نے اپنا گھر ان کو کرائے پہ نہیں ویسے دینا ہے, مطلب پکا نہیں دینا لیکن کرایہ نہیں لینا, یہ بھی انویسٹمنٹ ہے. وہ جو غریب ہے, وہ جو نالائق قسم کا بچہ ہے کلاس میں, آپ دیکھنا آپ اس کو اچھے طریقے سے اگر مطمئن کرتے ہیں نا, وہ آپ کا پنکھا ٹھیک کر کے جائے گا, کل کو آپ کے ہولڈر شولڈر سارے بدل کے جائے گا. کتنے پیسے بنے گا سر, کی کر رہے ہو, رہنے دیں. تو دونوں کمانے کے طریقے ہیں لیکن فرق ہے تھوڑا سا. میں اس کو حلال حرام بھی کہہ سکتا ہوں. وہ کیا ہے, اگر آپ سے مراد میں اگر لیکچر کے دوران میں اس ٹائم میں کوئی اور آن لائن کام کرتا ہوں, یا میں کوئی اپنی چیز گھر سے ایسی لے آتا ہوں کہ بچے پڑھتے رہیں گے میں اس کو جوڑ لوں گا, حالانکہ پرائیویٹ سیکٹر یہ کرنے نہیں دیتا, یہ بھی مجھے پتہ ہے. لیکن اگر میں وہ کروں گا تو کیا ہوگا, کیونکہ مجھے تو اسکول والوں نے کہا تھا آپ نے پڑھانا ہے, تو میں وہ کام کر رہا ہوں, 200-250 کمایا لیکن وہ کراس ہو گیا. بدلے میں اگر وہ میں محنت ادھر کر لوں گا, وہ بڑی انویسٹمنٹ بن کے نکلے گی عزت کے ساتھ. آپ اپنے اس ٹیچر کے بارے میں بھی سوچیں جو آپ کو بہترین ٹیچر لگتا ہے, اب وہ محنتی ٹیچر ہے. آپ کو پتا ہے وہ محنتی, آپ کے مائنڈ میں جو ٹیچر آئے گا نا, مجھے میں بتاتا ہوں, میرے اسکول میں ایسے ٹیچر تھے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 میں, آ کے چیئر پہ بیٹھ جاتے تھے. گورنمنٹ اسکولوں میں ایسا چلتا ہے آپ بیٹھ نہیں سکتے, بار بار تو نیل صاحب آئیں گے کھڑکی سے دیکھیں کر کے رہیں گے.
अच्छा क्या होगा, वो आके आते थे, आके चेयर पे बैठ जाते थे, पढ़ाते ही नहीं थे, पूरा साल उन्होंने पहली स्टोरी पढ़ाई, हमें वो बहुत अच्छे लगते थे। आज कभी सोचे ना वो बहुत बुरे लगते हैं, हम कहते हैं उन्होंने हमारा उर्दू का बेड़ा गर्क कर दिया। मुझे उर्दू आती ही नहीं। कोई एमएससी मैथ भी हो ना, लेकिन जो उसको 5वीं क्लास में या चौथी क्लास में अगर कोई इंग्लिश का टीचर बहुत अच्छा मिला जिसने कहा ना हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, ये लग रहा है, आप यकीन करें वो एमएससी मैथ होने के बावजूद भी कहता है मेरे इंग्लिश के सेंटेंस बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? कहता मुझे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस मेरी मैडम ने भाई मुझे करवाए बहुत अच्छे थे, आज भी मुझे वो आते हैं। तो ये अच्छे टीचर का इम्पैक्ट वहां तक भी जाता है। और आप लोग ना, आप छोटे स्कूलों में आप छोटे टीचर नहीं है, आप यूनिवर्सिटी लेवल के टीचर हैं। पता कैसे? मैंने एक चीज सोची, मैंने कहा इनको मैं ऐसे कहूंगा, इन्होंने कहा हम कैसे यूनिवर्सिटी, हम तो कॉलेज लेवल की भी नहीं है। आप यूनिवर्सिटी लेवल के हैं, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ ना अगर, तो मैं यूनिवर्सिटी लेवल का नहीं हूँ। मैं आपको उसकी रीजन देता हूँ, एक बस आखिरी 2 मिनट हमारे रह गए। अच्छा, अब उसकी रीजन क्या है? यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी लेवल के टीचर क्या करते हैं? पेपर खुद बनाते हैं, खुद चेक करते हैं फाइनल का। हमारे कॉलेज में क्या होता है, पेपर लेता है गुजरावाला बोर्ड, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो लेकिन आपको पता है आपके स्कूल में क्या होता है, आप पेपर खुद बनाते हैं, खुद चेक करते हैं, फाइनल का पेपर खुद ही बनाते हैं ना, खुद बनाते हैं, खुद चेक करते हैं, खुद रिजल्ट बनाते हैं। इवन अगर आप चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं इधर आओ ना निकम्मे, तुम्हारी पोजीशन आनी थी, ये तुमने क्या कर दिया, चलो ये एप्पल के स्पेलिंग ठीक करो, ये रबड़ पकड़ो, पक्का पेपर है उसका, पक्का समझते हैं ना, फाइनल पेपर को हम पक्का कहते थे। आप उसका वो पेपर ठीक करवा कर रहे हैं ना, तो तुम्हारी पोजीशन आनी थी, तो तुम ये क्या कर रहे हो? तो देखिए आप यूनिवर्सिटी लेवल के लोग हैं जो, लेकिन जो कॉलेज में पढ़ाते हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल के नहीं है। वो बच्चे को पढ़ा कहते हैं जाओ बेटा अल्लाह भला करे तुम्हारा, जाओ बोर्ड का पेपर दो, बनाना किसी और ने, चेक किसी और ने करना है, हमें एंड पे बता देना तुम्हारा बना क्या है। तो आप और बच्चों को पढ़ाना मुझे तो वैसे ही बड़ा मुश्किल लगता है। तो आप सब जो है वो बड़ी मेहनत से इनको पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई सवाल है तो आप पूछ लें। सुनील साहब ने कहा था 5 मिनट पहले इनको छोड़ना है 1 बजे से, इनको लाइन बना के बाहर निकालना है। और इतने टाइम में तो फिर मैं ही बोलता रहा हूँ। हालांकि मैंने सुना था कि बोलना कम चाहिए, सुनना ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने मुंह एक दिया और कान 2 दिए हैं, तो ज़्यादा सुनने के लिए कान दिए मैं, बोलने के लिए तो एक ही है ना। हाँ जी, कोई है आपके कोई वैसी कोई सवाल अगर आपने पूछना हो या कुछ इस तरह? 1:50 हो गया, 5 मिनट अभी हमने बचा लिए हैं अपनी इस भाग दौड़ में। कोई स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन हो? सुनील साहब जो हैं वो भी डेफिनेटली आपको अच्छा पे करते होंगे। इनको मैं कह के जाऊंगा कि आपको ये मजीद जो है ना कोई इस तरह की सहूलत ज़रूर दें। देखिए पता क्या है, आप यकीन करें, जितनी मैंने तिजारत देखी है ना कि 10,000 टीचर को ज़्यादा मिला कहीं से, मैं कॉलेज लेवल की बात करूँ, उधर चला गया है, किसी को उधर से 5 ज़्यादा मिला उधर चला गया है। मुझे पता है, मैं जितना मर्जी कहूँ ना, मैं सुकून की बात करूँ, मैं इत्मीनान की बात करूँ, मुझे पता है आपने कहा ना सर आपसे सारे पैसे छीन लिए जाए ना, तो फिर आपसे पूछे सुकून किसको कहते हैं, सर सुकून पैसे में ही है। ये सारी बातें भी मैंने की हैं। मैं आपको बताऊँ, चले मैं बस इधर मुँह का तलाने लगाने का इतना कुछ नहीं है। एक लेवल पता क्या है, सच बोलो सच में सुकून है, सच बोलो सच में सुकून है, पॉजिटिव रहो पॉजिटिव, इसमें सुकून है। अच्छा, एक उससे लेवल ऊपर पता क्या है, और कौन सा सच, इस जमाने में तुम्हें पता है सच की क्या वैल्यू है, कौन सा सच, और भाई अपना काम निकालो। हाँ, ये इससे ऊपर वाला लेवल है। और फिर मैं आपको बताऊं इससे ऊपर लेवल क्या है, सच बोलो सच में सुकून है, सच बोलो। अब यकीन करें, अगर नहीं समझ, मुझे पता है हम सब लोग यहाँ पे हैं, पहले यहाँ पे होते थे लोग, अब हम यहाँ पे, और कौन सा सच नहीं, कौन सी ईमानदारी, पैसा सब कुछ है। हाँ, तुम्हारी लाइट कट जाए ना तो तुम्हें पता चले कि पैसे की वजह से तुम बिल नहीं पे कर सकते, फिर तुम्हें चले सुकून क्या है। इससे फिर एक ऊपर लेवल है, क्या, सच बोलो उसमें सुकून है, उसमें सुकून है, कमाओ हलाल कमाओ, जितना कमाना अरबों करोड़ों कमाओ। अब मैंने जितने भी टीचर देखे ना जो थोड़े से इंक्रीमेंट के पीछे किसी और स्कूल में गए हैं, किसी और कॉलेज में गए हैं, मैंने देखा है सारे परेशान। क्या होता है, आप मुझे बताएं, जब आपकी आज से कुछ अर्सा पहले जब 500 रुपया सैलरी कम थी, तो आपके प्रिंसिपल साहब ने 500 बढ़ा दी, तो अब तो आप अमीर हो गए होंगे, है ना? अब तो आपकी सारी ख्वाहिशें भी पूरी हो गई नहीं होता, हाथ ही सेट उधर हो जाता है, उधर ही हाथ सेट हो जाता है।
اب میں ایک کالج میں پڑھا رہا ہوں, پرائیویٹ کالج ہے, مجھے حافظ آباد میں کب آیا ہوں, اس سے پہلے میں ادھر کہیں باہر پڑھاتا رہا ہوں, 6 سال مجھے ہو گئے ہیں. ان 6 سالوں میں مجھے بڑی بڑی آفرز ہوئی ہیں. اب یقین کریں ان میں ایک آفر یہ تھی خالی پیج اور پین تمہیں دیتے ہیں, اوپر سیلری اپنی لکھ لو اور ہمارے پاس آ جاؤ. تو میں نے کہا نہیں, اب میں یہ جو بات کر رہا ہوں نا اس میں صداقت, اس لیے میں اپنے منہ سے بھی میں اس کا پریکٹیکل بھی میں نے کیا ہوا ہے. میں نے کہا یہاں پہ یہ, کیونکہ میں یہ نہیں کہتا آپ یہاں پہ ہی رہیں, ٹھیک ہے, مطلب جب ایک اچھے لیول پہ آ جائیں تو پھر کچھ ہزار کے لیے کیا ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے اسکول میں آپ آتے ہیں نا, آپ ڈائریکٹ آتے ہیں, آپ کسی اور اسکول میں جائیں گے نا, آپ نے 2000 زیادہ لیا ہوگا, وہاں پہ جائیں گے آپ پہلے دن ڈری ڈری, اسٹاف روم کدھر ہے, وہ آپ کو کہیں گے جی میم اس طرف ہے. اچھا ایک میڈم آئے گی, آپ ادھر بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کلاس میں چلی جائیں. اچھا آپ پوچھیں گے یہ کون ہے, وہ بتائیں گے یہ انچارج ہے یہاں کی. اچھا یہ کون ہے, آپ کو وہ جو ساری پریشانی بنے گی نا وہ بھی تو لینی پڑتی ہے نا. اور اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ جو جس ادارے میں پڑھا رہا ہوں نا وہ مجھے جانتے ہیں, میں ان کو جانتا ہوں, وہ مجھے ڈراتے نہیں ہیں تو میں نہیں ڈرتا, کیوں, میں اب انہیں جانتا ہوں. ہاں وہاں پہ میرے جو جائز انکریمنٹ لگتے رہے ہیں وہ میں دیتا رہا ہوں. اور باقی نو ڈاؤٹ کہ اچھا کمانا, حلال کمانا, پازیٹیو رہنا, علم حاصل کرنا, سیکھنا, یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, سیکھیں ضرور, اپنے مائنڈ کو, اپنے نالج کو فل سٹاپ نہ لگائیں. وہ چیز جو آپ کو 100% آتی ہے نا اس میں بھی کمی بیشی ہے, اس میں بھی ہے, اس میں بھی اچھا کیا جا سکتا ہے. ہم گڈ پہ آتے ہیں نا, ایک گڈ ہوتا ہے نا, گڈ GOOD گڈ, جب ہم گڈ پہ آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لو میری تو 4 تعریفیں بھی ہو گئی ہیں, اس سے آپ کہتے ہیں بات ختم. ایکسیلنس یا ایکسیلنٹ اس سے بہت اوپر تھا. ابھی ہمیں گڈ پہ کسی نے اتنا اپریشیٹ کیا, ہم نے کہا بس اب میرے سے اوپر کوئی نہیں ہے. وہ پھر وہیں پہ سیکھنے کا پروسیس جو ہے وہ رک جاتا ہے. میں بھی فیس بک یوز کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہوں گے, باتیں وہی رٹی رٹائی ہیں. آج کل تو کسی کو بات سنائے نا, کہیں نا وہ ایک بادشاہ تھا, اس نے نا, اب ایسے بات آتی ہے سر سنیے بس کرو, وہ ان کو پتا تھا, رات کو میں نے بھی یہ فیس بک پہ پڑھی تھی. آج کل تو کسی کو بات, کوئی نئی بات سنانا ویسے بڑا مشکل کام ہے. اور ابھی جس طرح آپ نے ساری باتیں سنی ہیں, روٹین سے ہٹ کے ہوا ہے نا یہ کام جو ابھی ہم نے کیا ہے, تو یہ کچھ سکھاتا ہے. اب یقین کریں روٹین سے ہٹ کے جو بھی کام ہوتا ہے نا وہ ایک دفعہ آپ کو سوچنے پہ جو مجبور کرتا ہے, آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ کچھ نیو کر سکتے ہیں, کچھ نیو کریں, اور یہ ہونا چاہیے کبھی کبھی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.